اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ پہلے سورہ مومنون کی 1 to 11 ورسز کی وکیبلری کو پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے الفاظ کو 4 رنگوں میں دیکھا تھا۔ ایک جیسے الفاظ کو کالے رنگ میں، ملتے جلتے الفاظ کو سبز رنگ میں، غور طلب الفاظ کو نیلے رنگ میں، اور عربک کے جو پیور الفاظ ہیں ان کو لال رنگ میں دیکھا تھا۔ یاد رکھیں جو اس ویڈیو آپ کے سامنے جو لیکچرز پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں قرآن کا جو ترجمہ پیش کیا جائے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ناظرین میں جو اردو بولنے والے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھتے وقت اردو کے الفاظ ڈھونڈنے کی عادت پڑے، اور وہ اس طرح ان کے لیے عربی زبان سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ اور یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایک جیسا ملتا جلتا اور غور طلب الفاظ اس ترجمے کو استعمال کریں تو سٹینڈرڈ جو ترجمہ قرآن پاک کا جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہم نہیں کر رہے۔ تو ہم نے اس کے جو آبجیکٹو ہے وہ مین یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں اردو کے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اگر کسی ترجمے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو تو میری کم علمی ہی ہے یہ، اور کائنڈلی اس میں میری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہم نے پہلے یہ اردو کے الفاظ ہم نے دیکھے ایک جیسے غور طلب ملتے جلتے، اور عربک کے ہم پیور عربک میں دیکھے۔ اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ قد یقیناً، فار شور، افلا فلا پاگے ملتا جلتا لفظ ہے، الخاص غور طلب لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بیت المقدس، مومن ایک جیسا لفظ ہے، واؤ علامت جمع مذکر جمع سالم۔ تو قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پاگے کون لوگ؟ خاص مومنین۔ الذین، جو، اب مومنون کی جو فلاح پاگے، اب ان کی کیوں وہ فلاح پاگے؟ تو اب یہ آپ کو پچھلے جملے کے ریفرنس سے بات آئے گی، تو اب جو آگے آیات آئیں گی اس میں الذین کا استعمال ہوگا۔ جو ہم پڑھ چکے، ضمیر ہے وہ لوگ، فی میں، ان، صلات نماز پڑھتے، صلاۃ الفجر، ہم اپنی ایکسپریشن ہے، وہ لوگ اپنی، خاشع خشوع ملتا جلتا لفظ ہے، اور یہ علامت جمع مذکر سالم۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کر رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مومنین کی مثال آ رہی ہے کہ وہ فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اب واو زمین و آسمان غور طلب لفظ ہے، واو آ گیا۔ الذین ریپیٹ ہوا، ہم ریپیٹ ہوا، ان سے، ال ریپیٹ ہوا، لغو فضول باتیں، مورز اعراض ملتا جلتا، اور یہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے واو نون۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو، کون لوگ؟ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب یہ مومنین کی ان کی پریکٹیکل جو نشانیاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں واو ریپیٹ ہوا، الذین ریپیٹ ہوا، ہم ریپیٹ ہوا، لی کے لیے، لی کے لیے، ال ریپیٹ ہوا، زکوٰۃ اردو کا لفظ ہے، فاعل کام کرنے والا اردو کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم کی علامت واو نون۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے میں پہل کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا عمل کرتے ہیں۔ کون؟ مومنین کے متعلق ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی۔ واو ریپیٹ ہوا، الذین ریپیٹ ہوا، ہوم ریپیٹ ہوا، لی ہم نے پہلے ہی پڑھا بھی جسٹ ناؤ کے لیے، فروج نیا لفظ شرمگاہیں، ہم ریپیٹ ہوا، اپنی معنی اپنی، یہ ہمارے پاس ضمیر ہے ان سب کے لیے، یعنی جو غائب ہیں ان کے جمع، اس کے لیے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، حافظ اردو کا لفظ، جمع مذکر سالم کی علامت۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی ایک اور خصوصیت بیان کی۔ اللہ سوائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ پر ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ السلام علیہ کا، تو یہ علیہ اللہ ایک ہی ہے، السلام علیہ کا، تم سب پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، جو علیہ اللہ ہے، تم سب پر، تم سب لوگوں پر سلامتی ہو۔ تو اللہ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، ازواج اردو کا لفظ ہے، ہم ریپیٹ ہوا، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج کے۔
او آپشن ہے کیا، یا ماں جو نیا لفظ مالکت ملکیت یہ اردو میں اور عربک میں ویسے ملتا جلتا لفظ بھی ہے. ایمان ایمان یعنی ان کے ملکیت میں جو چیز ہے ہوم ریپیٹ ہوا. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ لوگ جو جن کی ملکیت میں کیا ہیں کنیزیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں ان کے قبضے میں آئی تو پروسٹیٹیوشن سے بچانے کے لیے ان کو ان کی صحابہ کرام کی امانت میں دے دی جاتی تھی تاکہ وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف وہ عورتیں نہ جائیں اور بیسیکلی ان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لی جائے. او ما مالکت ایمانہم، ہم مالکت ملکیت یہ ملتا جلتا لفظ بھی ہے. پس یعنی آپ محنت کرو گے تو پاس ہوگے، تو نتیجہ کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں. انا بے شک ہوم ریپیٹ ہوا غیر سوائے نہیں ملامت یانو علامت جمع مذکر سالم. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، پس نہیں بس ان لوگوں پر بے شک کوئی ملامت نہیں ہے. فا ریپیٹ ہو رہا ہے، پس من جس ابتغاء بغاوت ملتا جلتا لفظ ہے، وراء سوائے ذالک اس یعنی اشارہ ہے. تو فمن ابتغاء وراء ذالک، پس جو بغاوت کرے غلط ڈھونڈے اس کے علاوہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فا ریپیٹ ہوا، اولئک یہی لوگ، ہم ریپیٹ ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. عاد عداوت ملتا جلتا لفظ ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ واو نون. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ دشمنی کرنے میں حد سے گزرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. وار ریپیٹ ہو رہا ہے، الذین ریپیٹ ہو رہا ہے، ہم ضمیر ہے وہ لوگ ریپیٹ ہو رہا ہے، ڈی ریپیٹ ہو رہا ہے. امانات امانتے کی جمع امانات اردو کا لفظ ہے، ہم ریپیٹ ہو رہا ہے، واو ریپیٹ ہو رہا ہے، عہد اردو کا لفظ ہے، ہم ریپیٹ ہو رہا ہے اپنی. را رعیت نیا لفظ ہے ملتا جلتا لفظ اور یہ جمع مذکر سالم کی علامت. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نہ تو اس پر کوئی حملہ ہو نہ ہی یہ کسی اور کو نقصان دے سکے. واؤ ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ زینہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، ہم پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، اللہ ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، السلام علیکہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، صلوات ہم دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اردو کا لفظ ہے، ہم ریپیٹ ہو رہا ہے. یو وہ یہ ایک نیا لفظ ہے، ہم نے کہا تھا کہ فعل کے پہلے آتا ہے اور یہ حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے. حافظ حفاظت کرنا اردو کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم کی علامت واو نون. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کون ہیں جو مومنین کی بات کر رہی ہے کہ وہ مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اولائکا کا سٹریس آگے یہی ہم ریپیٹ ہو رہا ہے، ال ریپیٹ ہو رہا ہے، پراپر ناؤن خاص د کا معنی دیتا ہے، وارث اردو کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم. اولائکا ہم الوارثون، اور یہی لوگ ہی وارث ہے، یعنی مومنین کی بات ہو رہی ہے. اب کس چیز کے وارث ہے؟ اللہ زینہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یا ہم پڑھ چکے ہیں فعل سے پہلے اگر یا آ جائے تو یہ فعل حال اور مستقبل کی معنی دیتا ہے. رث وراثت ملتا جلتا لفظ، جمع مذکر سالم واو نون. ال ریپیٹ ہو رہا ہے، د خاص فردوس جنت فردوس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ کون لوگ جو وارث ہے فردوس کے. ٹھیک ہے، انہی لوگ مومنین ہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم ریپیٹ ہو رہا ہے، پراپر یہ پروناؤن ہے وہ سب. فی میں ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں، اب یہ ہاں جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، مؤنث غائب واحد کی علامت. یعنی دوسرے ہال میں اگر ایک عورت بیٹھی ہے تو ہم اس کے متعلق کہیں گے ہاں، اور اگر ہم اس پہ سلامتی بھیجیں تو ہم کہیں گے السلام علیہ. ہاں، اگر دوسرے کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہے تو ہم کہیں گے السلام علیہ اور ایک عورت بیٹھی ہے تو السلام علیہ ہاں. تو یہاں جو ہاں ہے یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کیونکہ اسم کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے مؤنث ہے.
اور خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ خالد کا مطلب ہے کہ جو شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، اور جنت کی عیاشیاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات ہوں گی، انعامات ہوں گے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں جنت میں خالدون کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کا کوئی شک ہو، کوئی سجیشن ہو آسان بنانے کی، تو پلیز ضرور SMS کیجئے 03344221060 پر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.